مجھے فخر ہے کہ ہم ایسے پنجاب میں بستے ہیں ماشاءاللہ. اور جب پنجاب کے مخالفین کو اور کوئی بات نہیں ملتی, کوئی تنقید کے لیے اور کچھ نہیں ملتا, تو کیا کہتے ہیں؟ تو کبھی پوری زندگی سنتی آئی ہوں, نون میں سے شین نکالتے ہیں, شین میں سے نون نکالتے ہیں, اب میم سے شین نکال رہے ہیں, شین سے میم نکال رہے ہیں. تو میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یاد رکھو کہ نون, میم, شین یوں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہیں انشاءاللہ. اس میں نون سے شین نکالنا, میم سے نون نکالنا, میم سے شین نکالنا, ایسے بڑے آئے, بڑی کوشش ہوئی, 40 سال سے یہ کوشش ہو رہی ہے, لیکن ان کو دھول چاٹنی پڑی. آج وہ سب اپنے انجام کو پہنچے, جو اب کر رہے ہیں وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. اور اگر پنجاب میں یہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, پنجاب میں جو اس وقت کارکردگی ہو رہی ہے ماشاءاللہ, پنجاب میں اس وقت جو خدمت ہو رہی ہے, اگر اس پہ تنقید کرنے کے لیے آپ کو نون, شین, میم ملا ہے تو آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینی چاہیے. آج جب پنجاب سے باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کاش ہمارا صوبہ بھی ایسے صاف ہوتا, وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے صوبے میں بھی ایسی صفائی ہوتی. تو خوشی ہوتی ہے نا دیکھ کر. آپ کی گلیاں اگر صاف ہوں گی, آپ کے محلے اگر صاف ہوں گے, آپ کی سڑکیں اگر صاف ہوں گی, آپ کے شہر اگر صاف ہوں گے, آپ کے دیہات اگر صاف ہوں گے, تو آپ کے بچے, آپ کے خاندان ایک اچھے ماحول میں, صاف ستھرے ماحول میں جب سانس لیں گے, جب وہاں پر صاف ستھری جگہوں پہ ان کی رہائش ہوگی, تو دل کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا پنجاب جو ہے وہ واقعی حقیقتاً صاف ستھرا پنجاب ہے, چمکتا دمکتا پنجاب ہے. اور اب ستھرا پنجاب میں کسی بھی شہر کو دوسرے شہر سے, کسی بھی ضلع کو دوسرے ضلع سے مشینری نہیں مانگنی پڑے گی. کسی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ بارش ہو گئی, پانی کھڑا ہو گیا تو ہمیں اپنی مشینری دے دو, ہم نے صفائی کرنی, ہمیں اپنی مشینری دے دو. ہر شہر کے پاس, ہر ضلع کے پاس, ہر تحصیل کے پاس اس کا ستھرا پنجاب کا اپنا فلیٹ ہے, اپنی مشینری ہے, اپنا ایکوپمنٹ ہے ماشاءاللہ, جو دن رات آپ کے شہروں کی, آپ کے دیہات کے, آپ کے گاؤں کی صفائی کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں جب آتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ گھروں کو صاف کرتی ہیں, بلکہ گھروں کو چمکاتی ہیں, دمکاتی ہیں. یہاں جو میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, تصویریں پکڑی ہیں انہوں نے, آپ کی بہت مہربانی. میری طرف سے میری بہنوں اور ماؤں کو بہت بہت پیار, میری بیٹیوں کو بہت بہت پیار. تو پاک پتن والوں, کبھی آج سے پہلے 77 سال ہو گئے پاکستان کو, کوئی سوچ سکتا تھا کہ میاں والی میں کبھی الیکٹرک بسز آئیں گی, پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ وزیر آباد میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ساہیوال میں پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ سرگودا میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ فیصل آباد میں الیکٹرک پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ڈی جی خان میں پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاک پتن میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ الیکٹرک ٹرانسپورٹ تو دور کی بات ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کا ان شہروں میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, اور لوگ مجبور تھے. پنجاب کے عوام بھی, پنجاب کے عوام کے پاس باقی سہولتوں سے زیادہ, صوبوں سے زیادہ سہولتیں ہیں, کیونکہ پنجاب میں حکومت مسلم لیگ نون کی رہی ہے, تو پنجاب میں زیادہ سہولتیں. پنجاب میں عوام کا پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہوتا ہے, عوام کے منصوبوں پہ خرچ ہوتا ہے, نظر آتا ہے. لیکن پنجاب میں بھی چھوٹے شہروں میں لوگ مجبور تھے ٹوٹی پھوٹی, کھٹارا ناکارا بسز کے اوپر, رکشوں کے اوپر مہنگے داموں, مہنگے کرایوں کے ساتھ سفر کرنے. تو اب آپ کے پاس آپ کی دہلیز پہ, آپ کے لیے پاک پتن والوں, میں یہ بسز, الیکٹرک بسز لے کر آئی ہوں, جس کا
آپ نے سن لیا ہوگا الیکٹرک بسز، گرین بسز، بہت ان کا نام ہے الیکٹرو بسز، وہ بڑی پاپولر ہو گئی ہیں پورے پنجاب میں. لیکن میں آپ کو پھر بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو الیکٹرو بسز ہیں ان کا کرایہ، پوچھتی ہوں پاک پتن سے، آپ جانتے ہو کہ ایک دفعہ آپ الیکٹرو بس پہ بیٹھو گے اور جہاں بھی جانا جاؤ گے، آپ بتاؤ گے آپ کا کتنا کرایہ ہوگا؟ 20 روپے. ویری گڈ، خبر پہنچ گئی ہے پاک پتن تک. اور نہ صرف یہ کہ 20 روپے کرایہ ہے، 20 روپے تو چنگچی کا بھی کرایہ نہیں ہوتا. جہاں مرضی جاؤ 20 روپے. اور طالب علموں کے لیے فری ہے، طلباء کے لیے فری ہے. اب ان کو دھکے کھاتے کھاتے اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں جانا پڑے گا. فی الحال خواتین کے لیے فری ہے، اسپیشل افراد کے لیے فری ہے، آپ کے لیے فری ہے. میرا حقیر سا نذرانہ ہے آپ کو. اور اسپیشل افراد کے لیے، یا وہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں، معذور افراد ہیں، ان کے لیے فری ہے. جو سینئر سٹیزنز ہیں، بزرگ مرد و خواتین، ان کے لیے فری ہے. اور برانڈ نیو اسٹیٹ آف دی آرٹ بس ہے، جیسی آپ یورپین ملکوں میں دیکھا کرتے تھے. یہ جو گرین بسز پنجاب میں اس وقت شہر شہر آ رہی ہیں، یہ وہی بسز ہیں جو دنیا کے ترقی یافتہ یورپین ممالک اپنی پبلک کے لیے لے رہے ہیں. یہ وہ بسز ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ بڑے شہروں تک یہ ترقی محدود نہیں ہے. یہ میں چھوٹے شہروں میں، جو سائز میں چھوٹے ہیں، دور دراز کے شہر ہیں جن کو اگنور کر دیا جاتا تھا، میں سب سے پہلے ان کے پاس یہ سہولت لے کر آئی ہوں. CCD، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ. مجھے پتا ہے ستھرا پنجاب اور CCD کی بہت اپریسیشن ہے. مجھے احساس تھا جب میں چیف منسٹر بنی تو گلی گلی ڈاکے پڑ رہے تھے، کھلے عام قتل ہو رہے تھے، کھلے عام خواتین کی بے حرمتی ہو رہی تھی. آج اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے جس میں کسی خاتون کی، کسی بچی کی گلی میں جاتے، سڑک پہ چلتے بے حرمتی ہوتی ہے، 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور وہ پنجاب جو پچھلی حکومتوں کی غفلت کی وجہ سے جرائم کا گڑھ بن گیا تھا، آج پنجاب کے 25 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ زیرو کرائم ہے، زیرو کرائم ماشاءاللہ. کئی دن تک ڈیٹا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، کئی دن تک وہاں پر کوئی کرائم رپورٹ نہیں ہوتا. اور میں مزید جو ہے کارروائی اس پہ تیز کر رہی ہوں تاکہ میری کوئی بچی، بہن، بیٹی، ماں اگر سڑک پہ نکلے تو اس کو کوئی خوف نہ ہو. وہ چاہے رات کے 12 بجے نکلے کسی کام سے، صبح 5 بجے نکلے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اسی طرح میرا کوئی مزدور اگر محنت کر کے اپنی تنخواہ جیب میں لے کر اپنے گھر جاتا ہے خوشی خوشی، راستے میں اگر اس کی جیب کاٹ لی جاتی ہے، اس سے پیسے ہتھیا لیے جاتے ہیں، تو اس کی پوری مہینے کی کمائی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. یہ ہو رہا تھا. مجھے بہت ساری شکایتیں آئیں جب میں چیف منسٹر بنی. انہوں نے کہا کہ ہمارے فیکٹری کے جو امپلائیز ہیں، جب وہ تنخواہ لے کر نکلتے ہیں تو راستے میں سے ان کی تنخواہوں پہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے. موٹر وے کے اوپر روک روک کے گاڑیاں ڈاکے پڑ رہے تھے، چوریاں ہو رہی تھی، بینکس کے اوپر جو ہے وہ وہاں ڈاکے ہو رہے تھے. آج زمین اور ایک سال کے اندر ایک سال، اور ابھی CCD کو، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو مجھے بنائے ہوئے ابھی 4 ماہ نہیں ہوئے. تو جب انسان نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وسائل کم ہوں زیادہ ہوں، صرف اگر عوام کی محبت اور کچھ کر جانے کا، عوام کے لیے زندگی بہتر بنانے کا جذبہ اگر ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے انسان کی. چاہے وہ کسان کارڈ ہو جس میں ہم ہر فصل کے لیے کسان کو 1.5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، انٹرسٹ فری، بغیر سود کے، تاکہ وہ اپنی جو پیسٹیسائیڈ ہے، فرٹیلائزر ہے، جو کھاد جس کو کہتے ہیں، یا بیج ہے، وہ لے سکے اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں. ابھی بھی گندم کی جو سوئنگ ہے اس کا موسم آ رہا ہے، نومبر میں ہوگی، اکتوبر
کہ آخر میں یا نومبر میں ہم انشاءاللہ تعالی فرٹیلائزر پہ جو سب سے مہنگا ہوتا ہے ڈی اے پی کی بوری کے اوپر جو اس وقت 14,000 کی ہے، اس پر میں ابھی اناؤنس نہیں کروں گی، لیکن ہم ایک تاریخی سبسڈی دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ کسان کارڈ یا سبسڈی پورے پنجاب کے لیے. فری ٹریکٹر گئے تو پورے پنجاب کو گئے. اگر ہمت کارڈ جو ہے وہ جو معذور افراد ہیں ان کو ایک مالی معاونت کے لیے ہمت کارڈ ہے تو پورے پنجاب میں مائنورٹی جو ہماری دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں پنجاب کے اندر جو نادار ہیں یا غریب ہیں ان کے لیے بھی اگر کارڈ گیا ہے مائنورٹی کارڈ جس میں ان کو پیسے ملتے ہیں مہینے کے، وہ بھی پورے پنجاب کے لیے. سڑکیں بن رہی ہیں تو پورے پنجاب میں بن رہی ہیں، علاج ہو رہا ہے فری تو پورے پنجاب میں ہو رہا ہے، بسز آ رہی ہیں تو پورے پنجاب میں ہو رہی ہیں، ہسپتال بن رہے ہیں تو پورے پنجاب میں بن رہے ہیں. میرے دماغ میں کوئی تفریق نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ کام کر رہی ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں، اور ساتھ ساتھ سیلاب کی وجہ سے جو تباہی آئی ہے پنجاب کے اندر اس پر بھی میں دن رات کام کر رہی ہوں. جب تک پنجاب کی آخری فیملی 27 شہروں میں سیلاب آیا ہے، 27 اضلاع میں، اور اگر تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا ہے تو تاریخ کی سب سے بڑی جو ریسکیو آپریشن ہوا ہے. اور خدا نخواستہ جتنا بڑا سیلاب تھا اگر آپ کی حکومت پنجاب حکومت جاگ نہ رہی ہوتی تو آپ یقین کرو جو جانی نقصان ہے اور مالی نقصان ہے وہ ہزاروں میں ہوتا. ہزاروں میں آپ کو بتا رہی ہوں جس قسم کا سیلاب آیا ہے. تو اگر سیلاب تاریخی تھا تو خدمت بھی تاریخی تھی. 2.5 ملین افراد کو بچا کے پانی آنے سے پہلے ان کو نکال کر محفوظ مقامات تک لے کر گئے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ انسانی جانوں کو بچایا ہے، پنجاب وہ صوبہ ہے جس میں صرف انسانی جان کی نہیں جانور کی جان کی بھی قیمت ہے. 2 ملین سے زیادہ مال مویشی ڈنگر جو کہ لوگوں کا ایک مالی وسائل کا ایک وسیلہ ہے، اس کی وجہ سے ان کا گھر چلتا ہے، چاہے وہ گائے ہو یا وہ بھینس ہو یا وہ بکریاں ہوں، وہ بھی ہم بچا کے بیڑوں پہ رکھ ان کو سوار کرا کے ہم محفوظ مقامات پر نہ صرف لے کر گئے بلکہ ان جانوروں کا چارہ، ان کا ونڈا، ان کی دوائی، ان کا پانی، ان کی ادویات، ان کی جو ویکسینز ہیں وہ ساری ہم نے انشور کی. 1000 کلینکس آن ویلز کو سب کو میں نے سیلاب زدہ علاقوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا تھا. اسی لیے تاریخی سیلاب کی وجہ کے باوجود کوئی وبا نہیں پھوٹی پنجاب کے اندر. کیوں؟ چپے چپے پر پنجاب کے ہر سیلاب زدہ علاقے کے اندر چپے چپے پر جو کلینکس آن ویلز ہیں، موبائل ہاسپٹلز ہیں، انہوں نے وہاں ڈیرے لگائے اور عوام کا علاج کیا. تقریباً 11.5-12 لاکھ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کا علاج کیا گیا، ان کو ادویات دی گئیں. جہاں پر کلینکس آن ویلز نہیں پہنچ سکتے تھے، جہاں پہ فیلڈ ہاسپٹلز نہیں پہنچ سکتے تھے، وہاں پر ہم نے کلینکس آن بوٹس، کشتیوں پر ہسپتال بنائے جو پانی سے گزر کر لوگوں کو، جو لوگ سٹرینڈڈ تھے ان کو جا کے ادویات اور علاج کی سہولت مہیا کر کے آئے.